أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. تو آئیے ہم سب مل کر اظہر شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان سنتے ہیں. محمد سلیم صاحب کانگڑا کالونی سابقہ انورا. حافظ محمد وسیم ولد محمد ایوب صاحب سیکٹر نمبر 3 جاگل خلابٹ. جن بچوں کے نام لیے جائیں وہ تیزی کے ساتھ آگے آئیں چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے یہ کام جو ہے جلدی مکمل ہو جائے. حافظ محمد شعیب ولد محمد اکرم صاحب سیکٹر نمبر 3 ممائیہ خلابٹ. حافظ شعیب الرحمان ولد پروفیسر خلیل الرحمان صاحب سیکٹر نمبر 3 انورا خلابٹ. حافظ محمد ابراہیم ولد مسعود الرحمان صاحب سابقہ کچھی خلابٹ ٹاؤن شپ. حافظ عامر شہزاد صاحب ولد نیاز محمد صاحب سیکٹر نمبر 3 سابقہ انورا خلابٹ. حافظ نعیم اختر ولد میر سلطان صاحب سیکٹر نمبر 3 سابقہ انورا خلابٹ. حافظ محمد آصف ولد محمد ریاض صاحب سیکٹر نمبر 2 محلہ سادات خلابٹ. حافظ لیاقت علی ولد علی اصغر صاحب سیکٹر نمبر 1 لالو گلی خلابٹ. حافظ عبد المالک ولد خان بہادر صاحب سیکٹر نمبر 2 خلابٹ. حافظ احمد حفیظ ولد عبد الرحمن صاحب افغانستان رہائشی سیکٹر نمبر 2. حافظ محمد خان ولد حاجی محمد عبداللہ صاحب افغانستان. حافظ سعد احمد صاحب ولد غلام محمد صاحب. حافظ معراج الدین ولد مولانا محمد دین صاحب. حافظ محمد اکبر ولد سید جان صاحب. حافظ محمد یونس ولد صالح محمد صاحب. حافظ عبد الباسط ولد قاری محمد دلبر صاحب. حافظ محمد نذیر ولد نور رحمان شیرگڑھ. حافظ محمد زمان ولد اختر زمان صاحب گندف. حافظ یاسر اقبال ولد انور دین صاحب سیکٹر نمبر 4 سابقہ درگڑی. ان حفاظ اکرام کو آتے ہیں وہ بھی سیف الرحمان ولد محمد مسکین صاحب کالا ڈھاکہ حسن زئی. حافظ محمد طاہر ولد نذیر دولہ صاحب کالا ڈھاکہ حسن زئی. خاموشی کے ساتھ. حافظ فضل زمان ولد واحد زمان صاحب کالا ڈھاکہ حسن زئی. حافظ عبد الجمیل ولد پیر محمد خان صاحب کالا ڈھاکہ حسن زئی. حافظ صالح رحمان ولد حبیب الرحمان صاحب کالا ڈھاکہ. حافظ محمد ہارون ولد نوبت خان صاحب. حافظ صاحب محمد ولد فضل محمد صاحب کالا ڈھاکہ. اللہ
محمد یاسر صاحب جو ہے ان کی بھی دستار بندی کی جاتی ہے. کتنے اچھے بیٹے اللہ مبارک فرمائے، اللہ مبارک فرمائے، عمل کی توفیق عطا جی اب اس کے بعد جن بچوں نے شعبہ تجوید میں تکمیل کی ہے ان کے نام لیے جاتے ہیں اور ان کی بھی اب دستار بندی کی جائے گی. قاری خالد نسیم ولد خالق داد صاحب گاؤں علولی. قاری خالد نسیم صاحب ولد قاری خالق داد صاحب گاؤں علولی. نمبر 2 قاری طارق محمود صاحب ولد عبد القادر صاحب سیکٹر نمبر 2 سابقہ بانڈا. السلام علیکم ماشاءاللہ. قاری محمد عابد عزیز صاحب ولد عزیز الرحمان صاحب سیکٹر نمبر 2. قاری ساجد الرحمان صاحب ولد ریاض الرحمان صاحب سیکٹر نمبر 1. قاری امتیاز احمد صاحب ولد محمد ایوب صاحب سیکٹر نمبر 2. قاری امتیاز احمد صاحب. قاری ماجد حسین صاحب ولد صاحبزادہ محمد اسحاق صاحب سیکٹر نمبر 3. قاری عابد رحیم صاحب ولد مولانا عبد الرحیم صاحب سیکٹر نمبر 2. قاری شاہ نواز صاحب ولد محمد اقبال صاحب قاضیاں. قاری محمد اشفاق صاحب ولد قاری محمد دلبر صاحب دربند تناول. قاری منیر احمد صاحب ولد عبداللطیف صاحب علاقہ تناول. قاری حفیظ اللہ صاحب ولد دلاور خان صاحب افغانستان. قاری محمد قاسم صاحب ولد محمد رمضان صاحب. قاری عبدالحی صاحب افغانستان. قاری شاہ حسین ولد غلام حسین صاحب افغانستان. قاری غلام حضرت ولد جمعہ گل صاحب افغانستان. قاری گل ریحان صاحب ولد سلیمان صاحب افغانستان. قاری وحید اللہ ولد مرزا رسول صاحب افغانستان. قاری ذکر اللہ صاحب ولد حمید اللہ صاحب افغانستان. قاری محمد حسن ولد محمد حسین صاحب افغانستان. یہ 19 بچے ہیں جنہوں نے تجوید کی تکمیل کی ہے اور 29 بچے ہیں جامعہ اہل بیت تعلیم القرآن کے جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور یہ عظیم سعادت حاصل کی ہے. اور 5 بچے جنہوں نے تجوید مکمل کی ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی دستار بندی بعد میں کی جائے گی.
بس یہ دستار بندی والے حضرات جو کھڑے ہیں، اب آپ حضرات تشریف رکھیں تاکہ باقی پروگرام جو ہے اس کو شروع کیا جا سکے. تمام حضرات اب تشریف رکھیں. حضرات گرامی، دستار بندی کا سلسلہ بھی اب پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے. آج کی اس تقریب کے میزبان اور جامعہ اہل بیت تعلیم القرآن کے ذمہ دار اور محتمم جناب پیر سید عالم زیب شاہ صاحب، جو اس علاقے کی جانی پہچانی اور معروف شخصیت ہیں. اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ معزز مہمان خصوصی اور دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کریں، اور اس کے بعد پھر حضرت شاہ صاحب جو ہیں ان کا بیان شروع ہوگا. جناب پیر سید عالم زیب شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب شاہ صاحب عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمارے اساتذہ کی اور ہمارے طلباء کی اور ہمارے علاقے کے لوگوں کی پر اصرار دعوت پر انہوں نے ٹائم دیا، اور باقی علماء کرام جو علاقہ سے یہاں حاضر ہیں اور باقی جو دوست اس محفل میں شریک ہوئے، جس محفل کے اندر جامعہ اہل بیت تعلیم القرآن کے 29 حفاظ کرام کی آج دستار بندی کی گئی، اور 19 قرآ کی حافظ اور قاریوں کی دستار بندی کی گئی. میں اس موقع پر اتنا عرض کروں گا کہ نہ تو میں عالم ہوں نہ حافظ اور قاری ہوں، مگر ابتدا سے روز اول سے علماء کے ساتھ محبت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تو کسی نبی نے تو آنا نہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی رہبری آج کے علماء ہی کریں گے. تو اس بنیاد پہ میں علماء سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یہ شوق تھا اور ابتدائی طور پہ یہ جذبہ تھا کہ اللہ رب العزت وہ دن دکھائے کہ یہاں پر حفاظ کی کلاسیں نکلیں. ابتدا میں ہم ایک حافظ کو ترستے تھے، پورے کھلابٹ میں کوئی قرآن سنانے والا نہیں تھا، اور جو پورے کھلابٹ کی 70 مساجد میں اگر کسی کو شوق ہوتا تھا رمضان المبارک میں قرآن سننے کا، تو حضرت مولانا محمد عثمان صاحب اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت دے، اس وقت قرآن واحد حافظ قرآن تھے. مگر ان حضرات کی دعاؤں سے سب حضرات نے ہم نے کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے جامعہ اہل بیت تعلیم القرآن کا ایک شکل ایک وجود بخشا، جس میں ہمارے سادات بزرگ جو ہیں جناب حاجی زمان شاہ صاحب، اللہ رب العزت ان کو بھی صحت دے، جنہوں نے بنیاد کے اندر استعمال ہوئے، جو ظاہر کے اندر نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کیا، مگر حقیقت بنیاد بننے والے وہ انسان ہیں. اور ہمارے رحمان شاہ صاحب، جہاں شاہ صاحب، باقی سادات سب نے پوری طرح کوشش کی کہ اس مدرسے کو کامیاب کرنا ہے. اللہ رب العزت نے کرم کیا تو آج یہ صورت سامنے آئی. میں حضرت کی وہ بات، مولانا عبد الشکور صاحب مرحوم کی وہ بات اکثر یاد کرتا ہوں. حضرت فرمانے لگے کہ مدرسے کا نام شاہ صاحب جامعہ تم نے رکھا، تو کیا اس کو یونیورسٹی بنانے کا ارادہ ہے؟ جہاں پر ایک قاری یونس پڑھا رہا ہے اور چند طلباء ہیں، اور نام اتنا بڑا رکھ دیا.
تو میں نے کہا حضرت ارادہ تو یہی ہے، اب آگے کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن کی یونیورسٹی بنے، ارادہ تو یہی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے، اور یہ الفاظ اور آپ سارے حضرات اور علماء دعا کریں گے اللہ رب العزت ایک وقت جامعہ اہل بیت تعلیم القرآن کو ہزاروں طلباء اور سینکڑوں اساتذہ پڑھانے والے ہوں گے، ایک وقت وہ آئے گا اللہ اس کو یہ صورت بخشیں گے۔ باقی یہ عرض کروں، اصل تو شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے، میں صرف یہ عرض کروں کہ آج کفر پریشان ہے، مدارس کو ختم کرنے کی چالیں کی جاتی ہیں، پاکستان میں گورنمنٹ پیپل پارٹی کی ہو یا گورنمنٹ مسلم لیگ کی ہو، ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ مدارس کو ہم نے ڈیمیج کرنا ہے، مدارس کو ختم کرنا ہے۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے بڑے باپ دادا جو تھے ابتدا میں انہوں نے سوچا کہ دنیا میں ہمیں خطرہ ہے تو دیوبند سے ہے، جب انہوں نے دیوبند اور دیوبند کی باقی شاخوں کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تو علماء نے، ہمارے بڑوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام ہے؟ اچھے استاد کا نام اور اچھے شاگرد کا نام مدرسہ ہے، یہ کسی درخت کے نیچے بیٹھیں گے تو وہاں مدرسہ بن جائے گا، کہیں روڈ کے کنارے بیٹھیں گے تو وہاں مدرسہ بن جائے گا۔ تو ہم نے بھی یہ حضرات کی باتیں سن کے ہم نے بھی یہ نیت کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بلڈنگ ہو، ہم انشاءاللہ کام کرتے جائیں گے۔ اس وقت جامعہ اہل بیت ایک کرائے کا مکان لے کے، ایک جامعہ کی اپنی بلڈنگ ہے اور ایک کرائے کا مکان ہے، الحمدللہ کام ہو رہا ہے، مزید اس سال اور ایک مکان لینے کا پروگرام ہے، تو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ باقی آج کا کفر اور آج کے کفر کے ہاتھ استعمال ہونے والے وہ بدبخت جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار ہمیشہ رہے گا، یہ اقتدار رہنے والی چیز نہیں ہے، اقتدار کیا رہے گا؟ تم ہی نہیں رہو گے۔ آج میں افریقہ میں تھا تو وہاں خدا کی قسم شرم آتی تھی جب یہ اسامہ کا مسئلہ چلا کہ امریکہ نے اسامہ کو پکڑنے کے لیے وہاں پر افغانیوں کے اوپر میزائل مارے اور اس کو مارنے کے لیے $2 کروڑ کی انعام رکھی۔ بڑی غیرت کی بات ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اسی دن سے ارادہ کیا بچے ہمارے بھوکے ہوں گے، ہم نہیں کھائیں گے، مگر ہمارا سب کچھ اسلام کے لیے وقف ہوگا، اور ہم ہر گھر سے ہمارے اسامہ نکلے گا۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ بچوں کی جو دستار بندی ہوئی تو یہ انشاءاللہ کتنے اسامہ ماریں گے، یہ سارے اسامہ ہیں، اور مسلمان کے ہر گھر سے اسامہ نکلے گا۔ اسامہ کا قصور کیا ہے؟ مجھے تو بات بھی کرنی نہیں آتی کہ اصل آپ کے سامنے علماء بیان کریں، صرف یہی قصور ہے کہ وہ یہود و نصارہ کا دشمن ہے، اس کا صرف یہی قصور ہے۔ اور آج کے بے غیرت گورنمنٹ پاکستان کی جو ان کے اوپر سودے بازی کرتی ہے، امریکہ میں بھی جا کے ان کو اور کوئی بات ہاتھ نہیں آتی تو اسامہ کی بات کرتے ہیں، کس میں تمہاری مدد کریں گے؟ تم کیا مدد کرو گے؟ تمہیں اتنا عرض کروں کہ ہمارے اندر اسلام کا جذبہ ہو، ایمان کا جذبہ ہو، ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہود و نصارہ کے خلاف ایک مشن چلانا ہے اور سب نے یکجان ہو کے رہنا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، میں تو کیا اصل آپ کے سامنے علماء بات رکھیں گے، بس اتنا عرض کروں گا کہ یہ مدارس، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مدارس میں چندہ دیں، جس کو اللہ نے توفیق دی مدارس کو ضرور چندہ بھی دو، مگر اتنا عرض کروں فیصلہ کر لو کہ اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، قاری بنانا ہے، اور ہمارے بچے دین کی سپاہی بن جائیں، یہ آج سے فیصلہ کرو۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ
ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو اپنے دوستوں اور اس چینل کے لنک کو اپنے دوستوں اور گروپوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔